بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر پھر ایک مرتبہ جمع کیا، اس بابرکت مجلس سے جوڑے رکھا جہاں اللہ کا کلام سے ہم کچھ سیکھتے ہیں اور اللہ سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ یاسین کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ کل کی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا تقریباً اللہ کی قدرت کاملہ، اس کی نشانیوں کے بارے میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مخلوق کو دنیا میں زمین پر ہر ایک کو جوڑے کی شکل میں بنایا، اور خود انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان خود اپنی نفس کی طرف دیکھے، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں جو انسان کے علم میں نہیں، جنہیں وہ نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی رات کی طرف انسان کی توجہ کو لیا کہ دیکھو کس طرح سے ہم رات کو کھینچتے ہیں دن سے، پھر ایک کیسے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر کس طرح سے ہم سورج کو نکالتے ہیں، سورج کس طرح سے چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والا، یہ سارا اندازہ لگانے والا، یہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، اور وہ ہستی العزیز اور العلیم ہے، یعنی زبردست اور غالب۔ ہم سورج کے بارے میں کل دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے سورج کیا ہے یہاں پر، کیا وہ اپنے حکم پر کس طرح سے رواں ہے، کس طرح سے وہ چکر لگا رہا ہے، کس طرح سے وہ ٹھکانے پر پہنچتا ہے، کس طرح سے دن ہوتا ہے، وہ مراحل کس طرح سے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین پھر کیا دلیل دے کر اپنی ربوبیت کی، اللہ تعالیٰ ہونے کی، اس کی قدرت کاملہ کی کیا ایک اور نشانیاں آگے ہمیں بتا رہی ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم، اور القمر چاند، قدر مقرر کر دی نا ہم نے ہو اس کی یا اس کو، منازل منزلیں، حتی یہاں تک کہ آت وہ ہو جاتا ہے، مانند الارجونی قدیم پرانی، الارجون کہتے ہیں ٹیڑھی ڈنڈی والے کھجور کے گوشے، یہ ایک پورا ورڈ ہے۔ الارجون کا معنی مانند القدیم پرانی، اولڈ جسے ہم کہیں گے، الارجون ٹیڑھی ڈنڈی والے کھجور کے گوشے کی، وہ حرف بہت بار گزر چکا ہے۔ القمر چاند کو کہتے ہیں عربی میں۔ عربی زبان میں چاند کے لیے استعمال جو ہیں الفاظ، ایک ہوتا ہے ہلال جسے ہم کہتے ہیں، یہ پہلی سے تیسری رات تک کے چاند کو کہتے ہیں، پہلی سے تیسری رات تک کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ پھر 3 رات کے بعد جو آخری ماہ تک جو چاند ہوتا ہے، 3 رات فنش ہونے کے بعد چوتھی تاریخ سے جو لاسٹ اینڈ تک کا جو چاند ہوتا ہے، اس چاند کو کہا جاتا ہے قمر۔ ایک قمر، اس کی جمع ہے اقمار، ٹھیک ہے۔ یہاں پر چاند کا ذکر ہے، اور چاند کے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ چاند، اب دوسری نشانی سورج کے بعد ہمارے سامنے چاند کو تذکرہ کیا جا رہا ہے، چاند کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ قدر، کسی کو اس کی قدر و قیمت دینا یا اندازہ اس کو مقرر کرنا یا طے کرنا، یہاں پر قدرنا معنی ہے مقرر کر دی،
نہ یہ ضمیر بہت بار گزر چکے ہیں ہم کے معنی میں. ہو اس کی، یہاں پر ہو سے مراد کیا ہے؟ القمر. یہ ضمیر جو ہے ہو کی کہاں لوٹ رہی ہے؟ القمر یعنی چاند کی طرف. ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کی یعنی چاند کی منازل. منازل نون زے لام اس کا مادہ ہے. نازل کرنا، منزلیں. یہاں پر دوسری مراد ہے، ہم نے دیکھا تھا اب تک نزلہ ینزلو سے نازل کرنا، یہاں پر ہے منزلیں یعنی اس کے جو سٹیپس ہیں چاند کے کہ کس کس طرح سے یہ ہوتا ہے، پہلے کیا کنڈیشن ہوتی ہے، بعد میں کس طرح سے وہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا ہوتے ہوتے پورا بنتا ہے، پھر پورے سے پھر گھٹتے جاتا ہے. ان چیز یہاں پر منازل اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. حتیٰ یہ بھی حرف جر ہے، یہ اس کا معنی ہے یہاں تک کہ، یہاں تک. اس طرح سے کہتے ہیں آج وہ ہو جاتا ہے. آئین واو داس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے کوئی کام شروع کرنے کے بعد اس کی ابتدا کی طرف ہو جانا یعنی لوٹ جانا. کسی کام کو جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وہیں پر پھر دوبارہ آ کر اینڈ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کام دوبارہ یا پھر سے شروع کرنا، یا کسی کی طرف واپس ہونا، یا پہلی حالت پر لوٹنا، یا پھر سے ہو جانا. یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. یعنی کوئی کام کو جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس کے بعد اس کو اینڈ وہیں سے کرنا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی حرف جر ہے، معنی اس کے جیسا، جس طرح یا اس طرح. الارجون یہ ہے عین را جیم اس کا مادہ ہے. کھجور کے کچے جڑ کی جو تیڑی ہوتی ہے نا، اگر کچے کھجور ڈنڈی کے ساتھ جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے جو درخت پر وہ جو کھجور کے ساتھ جو ڈنڈی ہوتی ہے ٹہنی، اس کو کہا جا رہا ہے. اور قدیم قاف دال میم اس کے معنی ہیں پرانے زمانے کا، پرانا. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سبحان اللہ، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے فرمایا کہ سورج کو ہم نے کس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اسی طرح چاند کو بھی ہے. چاند کو بھی ہم نے مقرر کی ہیں اس کی منزلیں، یہاں تک کہ وہ جہاں سے پہلا سٹارٹ ہوتا ہے اسی کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے. اور کس طرح سے لوٹتا ہے؟ جب اینڈنگ کا چاند ہوتا ہے، آپ دیکھتی ہوں گی بالکل باریک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں چاند کے بارے میں اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے. اس کے متعلق ہمیں دلیل ملتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ چاند کے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں. وہ ایک الگ ہی چال چلتا ہے، مطلب جس سے، کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ آج ہمارے پاس جو ہے کیلنڈرز ہیں، ٹائم کے لیے واچز ہیں، بہت ساری چیزوں کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں. لیکن پچھلے وقت میں زمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو قمری سال چلتے تھے، یعنی چاند کے ذریعے سے مہینے معلوم کیے جاتے تھے، چاند کے ذریعے سے تاریخوں کا یاد دہانی کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں یہی فرماتے ہیں کہ هو الذی جعل الشمس، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بنایا سورج کو، اور چاند کے ہم نے منزلیں مقرر کر دی. کس طرح سے؟ کہ اس سے مہینے معلوم کیے جائیں. جیسے سورج کی چال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب رات ہے یا دن ہے، تو اسی طرح چاند کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں لوگ پوچھتے ہیں کفار قریش کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو آپ جواب دو کہ وقت اور حج کے موسم کو بتانے کے لیے ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک، جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو کل یہ آپ کہہ دو کہ مواقیت للناس والحج، وہ حج اور وقت کو بتانے کے لیے چاند ہے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رات دن کی نشانیوں کو بتانے کے بعد، سورج کو بتانے کے بعد، اب چاند کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ چاند کا کام صرف رات میں ایک سیارہ نہیں ہے کہ رات میں جو ہے صرف روشنی دے ہلکی سی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاند بھی ایک ستارہ ہے جو رات میں ہے، آتا ہے، روشنی دیتا ہے. اور اس کی آپ دیکھیں گی پہلی رات کا جب چاند طلوع ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لائٹ ایک لائن جیسی ہوگی اس طرح سے ہوتا ہے. اور جیسے جیسے پھر اس کے بعد اس کی روشنی ہلکی، جب دوسری شب ہوتی ہے یعنی دوسری رات ہوتی ہے تو ہلکا سا یہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی روشنی بھی بڑھ جاتی ہے. جوں جوں یہ بلند ہوتا جاتا ہے، پھر جب چودھویں کا چاند جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو یہ چودھویں کے چاند کو ہم دیکھتے ہیں، اس دن چاند پورا کامل یعنی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پورا مکمل ہو جاتا ہے چاند. پھر اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کہ یہ پورا کامل ہونے کے بعد پھر یہ گھٹتا ہے، یعنی
یہی بات کہ جہاں سے اس نے ابتدا کی تھی، اسی آدم یعنی جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا تھا، اسی طرح سے گھٹنا شروع ہوتا ہے. مطلب ایک درجہ و درجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کم ہوتے 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 کس طرح سے ہو جاتا ہے. ایک کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے اتنی سی باریک جس پر کھجور لٹکے ہوتے ہیں، اس طرح سے اینڈنگ میں وہ ہو جاتا ہے خوش ہو کر. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاند کیا. دیکھیے سورج جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے. سورج کے مراحل دن اور رات ہیں. سورج کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. آپ یہاں پر ہمارے پاس تو کسی اور مقام پر وہ طے کر رہا ہے تو وہاں پر اندھیرا ہے اس کے چکر کی وجہ سے، لیکن اس کا گھٹنا اور بڑھنا نہیں ہے. سورج ہمیں بتاتا ہے دن اور رات کے بارے میں، لیکن یہ چاند کی ایسی کیفیتیں ہیں. اس کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ اس کے الگ الگ نام ہیں، جسے مراحل اس کو دیے گئے ہیں چاند کو، جن کے بارے میں بتایا گیا تو ان کو الگ الگ نام بھی دیے گئے ہیں چاند کو. جیسے ابھی ہم نے صرف دو ناموں کو دیکھا کہ قمر اور چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں. ہلال کس طرح سے ہلال کہا جاتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چاند کی بڑھتے 28ویں رات کو جس طرح سے گھٹتا ہے، پہلی رات کا نام، دوسری رات کا نام، تیسری رات کا، مطلب اتنے مراحل ہیں اس کے جن میں الگ الگ مفسرین نے الگ الگ اس کو نام دیے ہیں. تقریباً تفسیر میں آتا ہے کہ چاند کے 28 اسٹیپس ہیں، منازل ہیں. روزانہ وہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر پہنچ جاتا ہے. باریک چھوٹا، چھوٹے سے بڑا، کس طرح سے ایک 28 ڈیز کا پورا سرکل اس کا ہوتا ہے. اور یہ چاند ہی تھا جس کی وجہ سے لوگ مقرر تاریخیں، اپنا وقت، اپنا زمانہ، اپنی تاریخ اس طرح سے یاد رکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ یہی چیز کو بتا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تمہیں اس چیز پر نہیں لا رہی کہ تمہیں جب یہ چیز اتنی باریک کسی انسان کے بس میں ہے کہ آج چاند دکھا ہے، میں فوراً چاند کو مطلب 14 کا چاند یعنی مکمل چاند بنا دوں، اس کے 14 تاریخ ہونے سے پہلے ہی میرا دل چاہ رہا ہے 1 ہفتے میں چاند مکمل ہو جائے، یا میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج چاند مکمل ہو جائے، مجھے فوٹو چاند کے ساتھ لینا ہے. کیونکہ وہ مناظر طے کرتے ہیں، وہ چیزیں فوٹوز میں کیپچر کرتے ہیں لوگ. یا کوئی کہے کہ نہیں آج نہ ہو 14 کا چاند، آج 14 تاریخ کو کیوں چاند مکمل ہوا، میں چاہتا ہوں کہ نہیں چاند ایسے کے جیسا 1 تاریخ کو تھا. نہیں، یہ انسان کی بس کی بات ہے ہی نہیں. یہ سارے مراحل یہ سب چیز کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو آگے فرما رہے ہیں. اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. لشمس، نہ سورج، الشمس سورج کے بارے میں ہم نے دیکھا. لشمس نہ سورج، یم بغی لائق ہے، لہا کے لیے، لہا اس کے معنی ہے، اس ہا ضمیر ہے، کے لیے، ان کے، تدرک وہ پکڑ لے، القمر چاند کو، وہ اور، لا نہ، اللیل رات ہی، سابقو پہل کرنے والی ہے، النہار دن سے، وہ اور، کلن سب، فی میں، فلک مدار یعنی آسمان میں، یس بہون تیرتے پھرتے ہیں. اب اللہ رب العالمین اس آیت میں ہم ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. شمس ہمارے پاس پہلے بھی گزر چکا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر ہمارے لیے ورڈ آیا ہے یم بغی، با غائن یا، اس کا معنی ہے، یم بغی کا معنی مقام و مرتبہ، رتبہ دینا، شایان شان ہونا. یم بغی کہتے ہیں مقام یا مرتبہ یا شایان شان ہونا. اس کے لیے ان کے، ٹھیک ہے، ان یہاں پر معنی ہے کے. تدرک دال را کاف، یعنی کسی چیز کا اپنی منزل تک پہنچنا، پکڑ لینا، کسی چیز کو پا لینا، وہ پکڑ لے. القمر چاند گزر چکا ہے، وہ اور، لا نہیں کے معنی میں، اللیل رات، سابقو پہل کا، کاف، ٹھیک ہے، تیز چلنا، آگے نکالنا، آگے نکلنا، ٹھیک ہے، تیز چلنا.
النہار، دن سے سب، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اس ورڈ کو، فی میں حرف جر ہے، اور فل یہ واحد ہے اور جمع استعمال ہوتا ہے فل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ اگر فلکن کے معنی ہوتے ہیں فلکن کے کشتی کے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ فلک زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو یہ سیارے ہیں، یعنی چاند سورج، یہ جتنے بھی جو گردش کر رہے ہیں، ایک ان کے ایک سرکل یہ بنا ہوا ہے نا، اس طرح سے یہ پھر رہے ہیں زمین کے اطراف، زمین بھی ایک یہ استعمال ہوتا ہے گردش کا مقرر راستہ، جو یہ طریقہ راستہ کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فل۔ یہاں پر ہمارا